صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ کیا انتخاب ہو رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے اور اللہ رب العزت جو ہے ان کی نبوت کا اظہار یہاں کر رہے ہیں کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بننے کے لیے ہم نے منتخب کر دیا ہے، ہم نے چنا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے چنا، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بچوں کو بھی ہم نے نبی ہونے کے لیے چنا، اور حضرت عمران ان کے بچوں کے لیے بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عمران کی اولاد کو بھی
دنیا والوں کے. تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. یہ تینوں نبی ہیں، اور ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام رسول بھی ہیں. اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے کہ رسول اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر نئی شریعت اتاری گئی ہو، نئے احکامات اتارے گئے ہوں، اور نیا طریقہ، نیا دین دیا گیا ہو، نئی کتاب دی گئی ہو، اس کو رسول کہا جاتا ہے. لیکن نبی کو رسول نہیں کہتے، بلکہ نبی اور رسول میں فرق یہی ہے کہ رسول کے اوپر نئی شریعت نازل ہوتی ہے، لیکن نبی کے اوپر نئی شریعت نازل نہیں ہوتی. نیا احکام جو ہے نبی کے اوپر نہیں آتا، بلکہ پیچھے جو نبی کام کر کے گئے ہیں اسی کے اوپر جو ہے پیچھے بعد میں جو نبی آ رہے ہیں وہ نبی بھی کام کرتے رہیں گے. تو یہ جو ہے نبی اور رسول میں فرق ہے. یہاں جو ہے اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حضرت عمران، یہ نبی نہیں ہے. سورہ آل عمران کے شروع میں بات گزری تھی کہ عمران دو لوگوں کا نام ہے. ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ابا کا نام بھی عمران، اور حضرت مریم یعنی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے ابا کا نام بھی مریم ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ عمران جو نام ہے یہ کیا بنتے ہیں؟ نانا بنتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام. تو دو لوگوں کا نام عمران. شروع میں بات گزری تھی کہ سورہ آل عمران اس سورت کا نام ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے آل عمران یعنی عمران کے اولاد کا اللہ رب العزت تذکرہ کریں گے. تو اس سے مراد کون عمران؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ابا جو ہے ان کا نام بھی عمران ہے. ان کا یہاں تذکرہ ہے، ان کے بچوں کا یہاں تذکرہ نہیں ہوگا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا ہیں عمران، ان کا اور ان کے بچوں کا تذکرہ ہے. تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں وآل عمران، تو یہاں عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ابا کا نہیں مراد، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام مراد ہے. تو یہاں جو ہے حضرت عمران اور ان کے بچوں کا جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے تین نبیوں کا نام جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمران ان کے بچوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہاں جو ہے حضرت عمران نبی نہیں ہے، بلکہ بہت نیک بندے تھے، بہت ہی اللہ والے تھے. بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے امام تھے اس زمانے میں. مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھاتے تھے، بیت المقدس میں امام تھے بیت المقدس کے. لیکن ان کے اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حضرت عمران کی اولاد کا بھی تذکرہ یہاں ہو. تو یعنی حضرت عمران کے اولاد کے جو لوگ نبی بنے ہیں ان کا بھی جو ہے یہاں تذکرہ ہو رہا. تو یہاں جو ہے کل ملا کر 4 نبیوں کا تذکرہ ہوا. ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک حضرت نوح علیہ السلام، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہاں نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ان میں سے بعض کے اولاد ہیں. ان میں سے بعض کے اولاد ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن کا بھی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے وہ ان میں سے بعض کے اولاد میں سے ہیں، بعض کے جو ہے بچوں میں سے ہیں. یہ کیوں یہاں اللہ فرما رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، نبی جو بھی ہوگا وہ خدا ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ان کے عقیدے کی تردید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ باطل ہے، جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے. نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے، نبی بھی چاہے کوئی بھی نبی ہو. ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بعضها من بعض، کہ یہ لوگ ان میں سے بعض کے کیا ہیں اولاد میں سے ہیں، بعض کے کیا ہیں والدین ہیں، بعض کے بچے ہیں. تو نبی جو بھی ہوگا وہ انسان ہی ہوگا، لیکن فرق یہ ہے عام انسان اور نبی کے اندر. عام انسان جو ہے گناہوں کی طرف بھی جائے گا، نیکیوں کی طرف بھی جائے گا، لیکن نبی جو ہوتا ہے کوئی بھی نبی ہو، ہر نبی وہ گناہوں سے بالکل پاک رہتا ہے، معصوم رہتا ہے گناہوں سے، اور اس کی طبیعت میں اللہ رب العزت نیکیاں ہی نیکیاں، بھلائی اللہ رب العزت رکھ دیتے ہیں. تو یہ فرق ہے عام انسان اور ایک نبی کے درمیان. پیچھے زمانے میں عیسائی جو لوگ تھے ان کے اندر دو قسم کی بیماریاں تھیں، دو قسم کے جو ہے غلط خیالات ان کے اندر تھے، جو دو قسم کے چیزیں غلط تھیں. ایک ان کا عقیدہ غلط تھا اور ایک ان کا سیاسی نظام غلط تھا. دونوں چیزیں غلط تھیں. ایک ان کا عقیدہ، یعنی نبیوں کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ نبی انسان نہیں ہے بلکہ خدا ہوتا ہے، اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں خدا ہے، اور ایک روایت کے مطابق خدا کا بیٹا ہے. تو اس طرح وہ لوگ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اللہ نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے، خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت قرآن میں صاف ان چیزوں کا اعلان کر رہے ہیں. تو عیسائیوں کے اندر دو چیزیں جو ہے بہت ہی غلط تھیں. ایک ان کا عقیدہ غلط تھا اور ایک ان کا سیاسی نظام غلط تھا. پرانے زمانے میں، اس زمانے میں پورے دنیا کے اندر دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک کسرا اور ایک قیصر. یہ دو جو ہے سپر پاور طاقتیں تھیں. کسرا یہ جو ہے اس کے ماتحت جو ہے ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اسی طریقے سے افغانستان اور اسی طریقے سے چین یعنی چائنا اور اسی طریقے سے روس، یہ تمام ممالک جو ہے کسرا کے تحت ہوتی تھی. اور یہ تمام ملک والے کیا کرتے تھے اس زمانے میں، کسرا والے کو کیا کرتے تھے، فدیہ ٹیکس دے کر اپنی جو ہے جان چھڑا لیتے تھے. اور اسی طریقے سے آدھی دنیا کے اوپر حکومت قیصر کا تھا، قیصر کی حکومت چلتی تھی. اور یہ دو ہی جو ہے اس زمانے میں سپر پاور طاقتیں تھیں. اور یہی دو طاقتیں جو ہے جہاں جیسا چاہے سیاسی نظام کو بناتی تھی اور جیسا چاہے جو ہے دنیا کے اندر فساد کرتی تھی اور لڑائیاں برپا کر دیتی تھی، جھگڑے کرا دیتے تھے، اور جہاں چاہے لوگوں کو جو ہے ظلم کے گڑھے میں ڈھکیل دیتے تھے. تو یہ اس زمانے کا ماحول تھا. آج پوری دنیا جو ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا آج ترقی پر ہے، لیکن ترقی تو ہم لوگ کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن دنیا کے اوپر ایک نظر ڈالیں کہ دنیا کا کون سا کونا ایسا ہے جس کونے کے اندر انصاف کے ساتھ حکومت ہوتی ہو. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے. چاہے وہ آپ جو ہے انگریزی ممالک کو لیں، چاہے عربی ممالک کو لیں، ہر ملک اور ہر گاؤں، ہر کونا دنیا کا ظلم سے بھرا ہوا ہے. اور طاقتور لوگ کیا کرتے ہیں، غریب لوگوں کو کچل دیتے ہیں، غریب لوگوں کے اوپر جو ہے غریب لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج بھی جو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ اس زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ حکومتوں کے اندر عدل انصاف نہیں رہتا، انصاف کا نظام ان کا نہیں رہتا، اور ان کا نظام جو ہے عدل کے تحت قائم نہیں رہتا. تو اس لیے بدامنی پھیل جاتی ہے، فسادات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں. اور جس حکومت کے اندر عدل انصاف قائم رہتا ہے اور جو حکومت کرنے والا انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے تو وہ حکومت اس کی کامیاب رہتی ہے. اور وہ حکومت کے اندر کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں فساد نہیں ہوتا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہو کر دنیا کے سامنے آئے اور آپ ہجرت کر کے مدینے کو آئے تو اس وقت جو ہے صحابہ اکرام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو گئی. اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امیر بنے، 2.5 سال تک حکومت کی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ
حکومت تھی صحابہ کی، جب تک حکومت تھی تب تک دنیا کے یعنی جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں کہیں بھی ظلم نہیں ہوتا تھا، وہاں کہیں بھی جبر نہیں ہوتا تھا، فسادات نہیں ہوتے تھے، جھگڑے نہیں ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، یہ تمام باتیں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ بنیادی چیز ہے کہ جس حکومت کے اندر انصاف کا مادہ ختم ہو جائے، عدل کا مادہ ختم ہو جائے تو اس حکومت کے اندر بدامنی پھیل جاتی ہے۔ کتنے جو ہے آج بھی ہمارا ملک ہے ہندوستان کہ آج ہمارے ملک کے اوپر ایک نظر ڈالے تو ہمیں بات پتہ چلے گی کہ آج حکومت ہے لیکن آج کی حکومتوں کے اندر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، سب کو برابری کی نگاہ نہیں دیکھی جاتی۔ آج جو ہے لوگ جو ہے جماعتوں میں لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور ایک جماعت کے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے اور ایک جماعت کو جو ہے ظلم کر رہی ہے، وہ جماعت اس جماعت کی پوری تعین کی جا رہی ہے اور حکومت کی طرف سے پوری سہولیات دی جا رہی ہے۔ ایک نظر صرف جائزہ لیجیے، اپنے عقل کو دوڑائیے کہ بہت سال نہیں بلکہ 10-15 سال کے اندر مسلمانوں کے اوپر ہمارا ملک کا حال میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہوا، کتنے مسلمان جو ہے بے گناہ شہید کر دیے گئے، کتنے مسلمان بے گناہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس کو ظلم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس عدل نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے اندر صرف ان لوگوں کی ذہنیں، ان لوگوں کا دماغ اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہی فکر ہے کہ کوئی بھی جو ہے نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، انسان گاجر گولی کی طرح کٹتا ہے تو کٹنے دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہماری سیاست اچھی رہے، ہماری حکومت باقی رہے، لوگوں کی یہی فکر ہے۔ اگر غریب آدمی مرتا ہے تو اس کی کسی کو فکر نہیں، غریب آدمی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اس کی کسی کو فکر نہیں۔ آج مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے اور پورے ملک میں جو ہے ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے، پورے ملک کی طرف سے ایک آواز لگائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور طرح طرح کے جو ہے کام کیے جا رہے ہیں تاکہ حکومت کو بات پتہ چل جائے۔ اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ حکومت جو ہے ان باتوں سے ناواقف ہو، یہ بات حکومت نہیں جانتی، ایسی بات بھی نہیں، حکومت کو ایک ایک بات کا علم ہے، حکومت ہر بات جانتی ہے اور جس کے پاس طاقت ہے وہ لوگ ہر بات جانتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو نہ تو مسلمانوں کی فکر، نہ تو دوسرے قوموں کی فکر، نہ تو ان لوگوں کو جو ہے انسانیت کا رحم ان کے اندر ہے، بس کسی چیز کی انہیں فکر نہیں ہے۔ بس اگر کسی چیز کی فکر ہے تو اپنی جو ہے سیاست کی فکر، اپنی حکومت کی فکر، اگر ان جھگڑوں میں ہم پڑیں گے تو ہماری سیاست جو ہے ختم ہو جائے گی، ہماری سیاست خطرے میں آ جائے گی۔ تو یہ جو ہے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، جب ایسا ذہن لوگوں کا بن جائے تو ہم جو ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے اور ہم جو ہے اس کی امید نہیں لگا سکتے کہ بھائی دنیا کے اندر امن کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں گے، ایسا قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا کے اندر امن اور سلامتی چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ حکومت چلانے والے، حکومت کرنے والے جو لوگ پبلک جن کو حکومت کے جو ہے بڑے بڑے عہدوں پر بٹھائی ہوئی ہے وہ لوگ یہ فکر کریں کہ بھائی عدل کے ساتھ ہم کو حکومت کرنا ہے، انصاف کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مذہب کے ماننے والے کے ساتھ ایک ہی انصاف کا معاملہ ہم کو کرنا ہے۔ اگر یہ سوچ لوگوں کے اندر آئے گی تو اس وقت جو ہے حالات بدلیں گے، اس وقت جو ہے ملک میں جو فسادات ہو رہے ہیں، لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے اس زمانے کے لوگوں کا ایک ذہنی وہ لوگ جو ہے ایک غلط عقیدے میں، غلط جو ہے خیال میں پڑے ہوئے تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن ہم کو ہماری حکومت سلامتی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہے حکومت کرتے تھے۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ عیسائیوں کی دو چیزیں غلط تھیں، ایک ان کا سیاسی نظام غلط تھا اور ایک ان کا عقیدہ غلط تھا۔ تو دونوں چیزوں کی جو ہے تردید ہوتی ہے قرآن پاک کے آیتوں سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں پہلی آیت، پہلی چیز ان کے عقیدے کا، اللہ رب العزت جو ہے عقیدے کو باطل کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی اولاد ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ
بتاتی ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی جب چلتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اتنی بڑی طاقت والے ہیں کہ جب وہ چونٹی کالے رات میں کالے پہاڑ کالے پتھر کے اوپر چلتی ہے تو اس کے چلنے کے آواز کو اللہ سنتے ہیں، اس کے قدم کے نشانات کو اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طاقت اتنی بڑی ہے، اتنی جو ہے سخت اور اتنی جو ہے اتنی زبردست اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے بہت ہی زیادہ سننے والے اور علیم بھی ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کے علم کے باہر ہو۔ کوئی کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک، اور قیامت ہو جائے گی اس کے بعد بھی اللہ کے علم کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں ہونے والے ہر کام کو جانتے ہیں، ہر بات کو سننے والے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ عیسائیوں کی عقیدوں کی تردید کے بارے میں تردید ہوتی رہے گی، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور یہ باتیں ہمارے لیے ایک نصیحت ہو سکتی ہیں اور عبرت کا مقام ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو جو ہے بہت ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ عقائد کے اوپر یہ واقع ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پورے اعمال ضائع ہو جائیں۔ جہاں انسان کا مسلمان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہاں اللہ رب العزت اس کے پورے اعمال بیکار کر دیں۔ تو ایسے جو ہے عقائد ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں، تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ساتھی جو ہے غور سے سننے کی کوشش کریں اور ہر مجلس میں جو ہے شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو غلط عقائد قرآن پاک میں بیان کیے جا رہے ہیں، ان غلط عقائد سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی اور صحیح طریقے سے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر یقین رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔